وقت ہمیشہ رک جاتا ہے، تحریروں میں، تصویروں میں۔ لوگ نکل جاتے ہیں آگے، اپنی اپنی تقدیروں میں۔ اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا مت سمجھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، وہ بدلے نہیں لیا کرتا۔ اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی، چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے بہت یقین تھا۔ کچھ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا دینے کو۔ اصل میں یہ مصروفیات صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کو وہ وقت نہیں دینا چاہتے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ زہر کیا ہے؟ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو جان لیں کہ اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اگر کوئی لوٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لو۔ اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کرتا ہے، واپس لوٹنے پر ہاتھ تھام لیتا ہے۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا پڑے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ اکثر لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر پھسل جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھ لیتے کہ اصلی ہے یا پھر نکلی ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے لیکن آپ کی شناخت چھین لیتی ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، اور وہ بھی کسی اور کے ہاتھوں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں نا، وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کا اخلاق زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے۔ درد کی کئی اقسام ہیں جن میں ایک ہے بے حس ہو جانا۔ درد کی یہ قسم اس قدر شدید ہوتی ہے کہ انسان ہنسنا، رونا، بولنا، ایون کہ خواہش کرنا سب چھوڑ دیتا ہے، اور یہ درد انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے، اور جیتے جی مرنے والے کبھی نہیں مرتے۔ جو بہت زیادہ ہنستے ہیں نا، انہیں ہنسنے دینا چاہیے، انہیں کبھی بھی رلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے نا تو وہ صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے بلکہ ہر اس بات کے لیے روئیں گے جس کے لیے آج تک وہ صبر کیے بیٹھے تھے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اسے غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں، بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ کسی کی اچھائی سے اتنا فائدہ مت اٹھاؤ کہ اسے خود اپنی اچھائی سے نفرت ہو جائے۔
خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ بد دعا کے مقام پہ دعا دینا سیکھو، یہی اصل انسانیت ہے۔ آج کی عورت 1 کلو زیور تو اٹھا سکتی ہے، مگر چند پاؤ کا دوپٹہ نہیں اٹھا سکتی۔ رشتوں کو کچھ اس طرح سے بچا لیا کرو، کبھی مان لیا کرو تو کبھی منا لیا کرو۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان فرش سے عرش تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھو، یہ موقع گنوانے کا نہیں ہوتا، بہت کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سب کچھ کرو، گالی دے دو، برا بھلا کہہ دو، تھپڑ مار لو، مگر یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، دوراہے پر لا کر کسی کا ساتھ مت چھوڑو، بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت بھی پوچھنے لگتے ہیں۔ نفرت، انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ نہ جانے نفرت کے لیے لوگ اتنا وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ نفرتوں کے شہر میں چلاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ شخصیت بن کے جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر ہماری قسمت میں پانی ایک قطرہ لکھا ہے، ایک گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ ہی پی سکیں گے، ایک گھونٹ نہیں۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رکھے، مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں، دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ اندھیروں میں روشنیاں کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ آنکھوں کی روشنیاں بھی لے جاتے ہیں۔ اس اندھیرے اجالے کے تماشے میں بس حقیقتیں اور چہرے یاد رکھنے چاہیے۔ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے، صرف مطلب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب، کیسے اور کہاں نکل گیا۔ برے وقت میں بھی ایک اچھائی ہوتی ہے، جیسے ہی آتا ہے فالتو کے لوگ باہر چلے جاتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔